جی ویورز آداب، راشد جاوید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، مسلمان جو ہے وہ روزے رکھ رہے ہیں، تراویحیں پڑھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں اور غریبوں کو روزے افطار کرائے جا رہے ہیں۔ تو ملک میں ایک بابرکت سا ماحول ہے، بلکہ پوری اسلامک ورلڈ میں ایک بابرکت سا ماحول ہے۔ نہ صرف اسلامک ورلڈ میں بلکہ ایون کہ جو ادر کنٹریز ہیں، جن میں آسٹریلیا ہے، جن میں UK ہے، جن میں کینیڈا ہے، امریکہ اور ایسے اور مطلب کیا کہنا چاہیے کہ جن کا سرکاری ریلیجن اسلام نہیں ہے، ان ممالک میں بھی مسلمان جو ہیں اور بالخصوص ہمارے جو پاکستانی بہن بھائی ہیں وہ پورے زور و شور سے رمضان کی برکتیں سمیٹ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ وہاں پہ بھی وہ نمازیں بھی مسجدوں میں جا کے پڑھ رہے ہیں، تراویحیں بھی ادا کر رہے ہیں۔ اور ان ملکوں کی جو ایک بہت اچھی خوبی ہے جو کاش ہمارے ملک میں بھی ہوتی، وہ یہ ہے کہ وہاں پہ رمضان میں چیزیں سستی ہو جاتی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ ڈسکاؤنٹ لگ جاتا ہے، کھجوریں سستی ہو جاتی ہیں، پھل سستے ہو جاتے ہیں، روح افزا سستا ہو جاتا ہے۔ کاش کہ پاکستان میں بھی یہ روایت چل پڑے۔ تو کلوں کا ریٹ بہرحال نیچے آ گیا ہے، 400 روپے درجن تک پہنچا ہوا تھا، بلکہ بعض جگہوں پہ 400 سے بھی اوپر تھا۔ جیسے اگر آپ گروسری سٹورز سے جا کے لیتے تھے جہاں پہ کہ کلو کے حساب سے کیلے ملتے ہیں، تو وہاں پہ 1 کلو کیلے جو تھے یعنی 8 یا 9 پیس کیلے وہ 400 میں آ رہے تھے۔ اب یہ ہے کہ شکر ہے 250 روپے میں لے کر آیا ہوں 3-4 دن پہلے کیلے، اب صبح پھر جاؤں گا لینے۔ اور اچھی بات ہے جی، چیزوں کے ریٹ کم آ رہے ہیں۔ چکن کا ریٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں ناظرین 580 600 650 تک تھا، وہ نیچے آتے آتے جہاں تک میں نے دیکھا تھا 440 تک گیا ہے، لیکن اب وہ اس وقت دوبارہ 500 پہ پہنچا ہوا ہے۔ تو میں دعائیں کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان معاملوں میں بھی رحم فرمائے۔ شکر ہے کہ کوئی بارشوں کا سلسلہ اب تھم گیا ہے، کچھ فصلیں جو ہیں وہ تھوڑی بہت بچ گئی ہیں، لیکن بہت نقصان ہو گیا ہے۔ 50% ساؤتھ پنجاب کی جو فصلیں ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں شدید بارشوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا پہ رحم فرمائے، آمین۔ کہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ کچھ ممالک کا مسئلہ، گلوبل جو انوائرمنٹل چینجز ہے اس سے پاکستان کو بہت نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مارچ اور اپریل نسبتاً دھوپ والے مہینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے تیز دھوپ نہیں ہوتی لیکن فصلوں کو جتنی دھوپ درکار ہوتی ہے وہ ان کو مل جاتی ہے۔ اس دفعہ وہ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا ہے، وہ دھوپ فصلوں کو نہیں مل سکی۔ جی ویورز، اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا ہم سیاست کی طرف، کیونکہ آج میرا بڑا دل کر رہا ہے کہ میں سیاست پہ بات کروں۔ سب سے پہلے تو PMLN کی آج خوشخبری ہے ان کے سپورٹرز کے لیے، میرے وہ ویورز جو PMLN کو لائک کرتی ہیں۔ PMLN کے مردہ گھوڑے میں دوبارہ جان پڑ گئی ہے، یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ چلے مقابلہ تو بھی الیکشن میں ہونا چاہیے نا، یہ مردہ گھوڑے میں جان کیسے پڑی؟ آپ جانتے ہیں بیڈ گورننس، ہاں صحیح بات بیڈ گورننس ہے، یہ جو چکن کا ریٹ کہیں سے کہیں جا رہا ہے، سبزیوں کے ریٹ، دالوں کے ریٹ، اور یہ آپ کا گھی آئل ان کے ریٹ، پیٹرول کا ریٹ، ہر چیز کا ریٹ تو اوپر گیا ہے، مہنگائی بے تحاشا بڑھی ہے۔ اب وہ چاہے جس وجہ سے بھی بڑھی ہے، چاہے وہ گلوبل فینومینا بھی اس وقت ہے، لیکن لوگ ظاہر ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اور ظاہر ہے سٹنگ گورنمنٹ جتنی بھی کوشش کر لے وہ قابو نہیں پا سکتی۔ بدقسمتی سے شہباز شریف صاحب ایک اچھے وزیر اعظم ابھی تک ثابت نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ کوشش وہ کر رہے ہیں، ان کی نیت سے مجھے کوئی نیت میں ان کی شبہ نہیں ہے کہ وہ کر رہے ہیں کوشش، لیکن وزارت عظمیٰ بالکل اور چیز ہے، بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، وزیر اعلیٰ ڈیفرنٹ چیز ہے، میئر ڈیفرنٹ چیز ہے۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے ایک میئر کی طرح کام کرتے ہیں، اس طرح مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں، تو مسلم لیگ نون کو کیا فائدہ ہو گیا، آئیں ذرا وہ بات کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ایک اچانک وہ کیا اسے کہتے ہیں فیصلہ سامنے آیا کہ جی 4/3 سے ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ سو موٹو نہیں بنتا۔ سو موٹو کس چیز پہ نہیں بنتا جی؟ الیکشن کرانے کے اوپر، کہ جی الیکشن جو ہے وہ 30 اپریل کو نہیں ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو اس وقت چیف جسٹس ہیں، انہوں نے ایک آرڈر دیا تھا کہ جی یہ سو موٹو میں لے رہا ہوں، اس کے بعد کوئی ہیئرنگ کی اور اس کے بعد فیصلہ دیا۔ تو جب فیصلہ دیا کہ جی ٹھیک ہے جی کراؤ الیکشن 8 یا 10 اکتوبر جو بھی ڈیٹ انہوں نے نکالی ہے، تو انہیں کے 2 ججز نے اچانک اختلافی نوٹ سامنے لائے اور انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ جی 4/3 سے یہ فیصلہ رد ہو چکا ہے، کیونکہ یہ چیف جسٹس صاحب جو ہے سو موٹو لینے کے اہل نہیں ہیں اس معاملے پہ۔ اس کے بعد معاملہ پارلیمنٹ میں آ گیا، پارلیمنٹ میں خیر اس پہ قانون سازی ہو گئی ہے، اب وہ صدر مملکت کی میز پہ پہنچ گیا ہے۔ صدر صاحب ظاہر ہے پورا 1 مہینہ گزار دیں گے اور اس کے بعد یہ قانون خود بخود بائی ڈیفالٹ منظور ہو جائے گا، آٹو پہ ہو جائے گا یہ منظور۔ تو اس وقت ایک بڑی چپکلس کی صورتحال چل رہی ہے۔ بہرحال آج نیا کام یہ ہو گیا کہ جسٹس اختر من اللہ نے، جو کہ سپریم کورٹ کے ایک اور باعزت چیف جسٹس باعزت جج ہیں، انہوں نے آج اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جی بالکل یہ 4/3 سے یہ ڈیسیژن ہو گیا تھا اور چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ سو موٹو نہیں لے سکتے۔ اس طرح عمر عطا بندیال صاحب کی حیثیت بہت شدید متناسب ہوگی اور لیٹسٹ جو 3 ججوں پر مشتمل بینچ نے فیصلہ دیا ہے
کہ یہ الیکشن جو ہے یہ 8 اکتوبر کو کرا دیے جائیں، نہیں سوری 15 مئی کو کرا دیے جائیں. آج بہت غلطیاں ہو رہی ہیں، میری معذرت قبول کریں جائے. 15 مئی کو جو انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کا الیکشن کرایا جائے، اس فیصلے کی اب حیثیت رہ نہیں جاتی. تو ویورز بات یہ ہے کہ یہ جو 15 مئی کو پنجاب اسمبلی کا الیکشن ہو رہا ہے، یہ صرف ایک اسمبلی کا کیوں ہو رہا ہے؟ اگر ان کی نیت نیک تھی تو یہ کہتے ہیں کہ پنجاب اور کے پی کی دونوں اسمبلیوں کے 15 کو کرائیں. کے پی کے کیوں نہیں کرا رہے؟ ظاہر ہے مقصد یہ ہے کہ اس وقت ان کا خیال ہے کہ عمران خان کو پنجاب میں ایک دم اوور ویلمنگ میجورٹی مل جائے گی، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جو اکتوبر کا الیکشن آئے گا پنجاب میں گورنمنٹ ان کی ہو جائے گی، تو یہ آٹومیٹیکلی پنجاب سے ہی ایم این اے اس کی سیٹیں بھی زیادہ سے زیادہ جیت رہیں گی. یہ اس میں بدنیتی ہے. پتہ چلا ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی وعدہ وعید کر لیا ہے کہ جی میں آؤں گا تو میں چیف جسٹس کی عمر کی حد 65 سے 3 سال بڑھا کے 68 سال کر دوں گا، اور بندیال صاحب جو ہیں یہ 3 سال اور مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کی قیادت سنبھالے رکھیں گے. ظاہر ہے جی یہ ڈیلز ہوتی ہیں، بیسیکلی دونوں طرف سے بات چیت چل رہی ہوتی ہے. اب مسلم لیگ نون کو کیا فائدہ ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں. یاد رکھیے کہ پاکستان کے عوام پہلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے تنگ تھے، اس کے بعد وہ کئی معاملوں پہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ سے تنگ ہے. جی یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ ہوتا ہے، ملٹری بھی، جوڈیشری بھی. انفیکٹ جو آپ کا پریس ہے یعنی کہ صحافت بھی ایک بہت اہم ستون ہے اسٹیبلشمنٹ کو، جو ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں، یہ ادارے مل کر چلاتے ہیں. تو عوام پہلے ہی ناخوش تھی، اگرچہ وہ بے شک پی ٹی آئی سپورٹر بھی ہوں، وہ آج تک کہتے ہیں جی رات کے 12 بجے عدالتیں کیوں کھل گئی، جو کہ میں اپنے کئی ویلوگز میں اس بات کو بڑا کلیئر کہہ چکا ہوں کہ کیوں کھلی تھی، اور کھلی بھی تھی یا نہیں کھلی تھی یا صرف ایک وہ سمبولک ایکٹ تھا. یہ بات ہو چکی ہے بہت زیادہ، ون ورڈ میں کہ تو سمبولک ایکٹ تھا. اچھا جی آگے چلیے. تو اس وقت عوام دیکھ رہی ہے کہ کس طرح جو ہے ایک دفعہ پھر جس طرح یوسف رضا گیلانی کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا، جس طرح نواز شریف کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا، تو کس طرح تیسری دفعہ یہ پھر کوشش ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے یا الیکشن کمیشن کے جو پروسیجرز ہیں ان میں مداخلت کی سپریم کورٹ کی جانب سے. اب عوام بھی تنگ آ گئے. دوسرا عمران خان کے امپریشن جو بہت خراب ہوا ہے، جس طرح انہوں نے زمان پارک کے باہر یہ غنڈہ گردی مچائی ہوئی ہے اپنے لوگوں کے ذریعے، جس طرح یہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے، جس طرح یہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، جو کچھ انہوں نے وہاں پہ کیا، اس سے پہلے جس طرح ایک دفعہ ان کو صبح 10 بجے بلایا گیا جائے، اگلی شام 6 بجے جتھا لے کے لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے. پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ اب تنگ آ رہے ہیں. میں ویور صاحب آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں، میرے والدین پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن والدین کو بھی جب میں نے ایک دفعہ بٹھا کے طریقے سے بتایا کہ یہ دیکھیں یہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں، تو میرے والدین نے بھی کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ بالکل غلط طریقہ، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے. میں نے کہا جی مجھے بتائیں عمران خان کو انہی عدالتوں نے ریلیف دینا ہے، عمران خان پیش نہیں ہونا پسند کرتے، اگلے دن شام کے 6 بجے جاتے ہیں، اپنی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ راہداری ضمانت بھی لیتے ہیں، وارنٹ کینسل بھی کراتے ہیں. تو میرے والدین نے بھی کہا کہ ہاں یہ غلط کر رہا ہے، وہ اس کو قانون کا احترام کرنا چاہیے. وہ کر نہیں رہے عمران خان صاحب، آپ جانتے ہیں خدا بنے ہوئے. تو مسلم لیگ نون کو اس لیے فائدہ ہو گیا کہ عوام جو ہے نا، عوام ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیوں کو پسند کرتی ہے. مریم نواز نے ریسنٹلی ایک چھوٹی سی ویڈیو ٹویٹ کی جس میں وہ فروٹ چاٹ بنا رہی ہیں، ان کے ساتھ مریم اورنگزیب کھڑی ہیں اور ایک کوئی اور پولیٹیشین، یا تو عظمہ بخاری ہیں یا کوئی اور ہے، سوری میں کنفرم نہیں کہہ سکتا. آپ یقین کیجئے آج میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اس چھوٹی سی ٹویٹر ویڈیو کو 24,000 لائک مل گئے ہیں. اس سے پہلے ریسنٹلی مریم نے کھڑیا میں بڑا کامیاب جلسہ کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عوام کو اب مسلم لیگ نون کی بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب عوام سمجھ گئے کہ یہ گیم چل کیا رہی ہے. میں تھوڑا سا خود بھی بتا دیتا ہوں کہ سارے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیاض حمید صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی بندیال کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. دونوں کی بھرپور کوشش ہے کہ جی عمران خان کو دوبارہ پاور میں لے آئیں. وہی عمران خان صاحب جنہوں نے 600 منظور نظر افراد کو $3 ارب کے فری انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ، زیرو انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ قرضہ دیا. آپ کو پتہ ہے یہ نیا اسکینڈل آ گیا کہ 600 لوگوں کو نوازا گیا، $3 ارب زیرو انٹرسٹ ریٹ پہ قرضہ. پاکستان میں ملتا ہے کسی کو کبھی قرضہ زیرو انٹرسٹ ریٹ پہ؟ آپ مجھے بتائیے. پھر یہ کہ ڈالر لیا لوگوں کو زیرو انٹرسٹ ریٹ پہ روپیز میں قرضہ دے دیا. وہ جب کبھی بھی واپس کریں گے وہ اتنے روپے واپس کریں گے جتنا روپیہ لیا ہے، وہ ڈالر تو نہیں واپس کریں گے. سمجھیں اس بات کو آپ. اب آپ مجھے بتائیے جتنا ڈالر اس وقت والیٹائل ہے، کیا حکومت یا بینکس وہ قرضے کی رقم پوری کی پوری واپس کل کو ادا کر سکیں گے؟ ادا کہیں سے بھی وہ باہر سے آیا ہے، وہ قرض ادا کرنے ملک کو قرض ملے. تو یہ حالات ہیں. عمران خان صاحب اس ملک کی اتنی تباہی کر کے گئے ہیں. مسلم لیگ نون اس وقت زبردست جسے کہتے ہیں نا انرجی میں آ گئی ہے. میں آپ کو ایک بڑی اچھی بات بتاؤں، در حقیقت یاد رکھیے ہمیشہ عمران خان کو جہاں سے نقصان ہوا ہے وہ ان کو پارلیمنٹ کی پاور سے نقصان ہوا ہے، جو ان کے خلاف ہمیشہ یونائٹڈ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایکشن میں ہے. آپ کو یاد ہوگا 2014 کا دھرنا تھا
इमरान खान साहब जो है इन्होंने लिटरली नवाज शरीफ के छक्के छुड़ा दिए थे इस्लामाबाद में डी चौक पे इकट्ठे होकर। तो आपको याद होगा इस पर जरदारी साहब ने नून लीग को ये मशवरा दिया था कि आप कौमी असम्बली का इजलास बुला लें और जो मर्जी हो वज़ीर आज़म साहब उसमें डेली आए और उस इजलास को नहीं आपने ख़त्म होने देना। तो उसका बहुत फ़ायदा हुआ था, नवाज शरीफ साहब ने बात मानी थी जरदारी साहब की, और आज तक नवाज शरीफ साहब उनके एहसानमंद हैं इस इशू पे कि जरदारी साहब ने नून लीग को उसको बड़ा, ये कहते हैं ना, बेहतरीन मशवरा दिया था और वाकई उनकी गवर्नमेंट बचा के दी थी। अब भी यही हुआ है, पार्लियामेंट मुत्तहिद हो गई है, वो करारदादें ले आए हैं सुप्रीम कोर्ट की हरकतों के ख़िलाफ़, ये जो बंदयाली टोला है इसके ख़िलाफ़, और इसका फ़ायदा नून लीग को हो रहा है। तो व्यूअर्स, आने वाले दिनों में बहुत सारा कुछ होगा। आज जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने इंकशाफ कर दिया है, उसके बाद असूली तौर पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को सीट पे रहने का कोई जवाज़ रह नहीं जाता, अखलाकी जवाज़ नहीं रह जाता। बाकी उनकी मर्जी है, बेशक वो बैठे इंजॉय करें। ठीक है व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगला व्लॉग जो होगा मैं थोड़ा सा मुस्लिम्स के लिए करूँगा, तो उसमें इंशाल्लाह थोड़ा सा रमज़ान के बारे से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।